دی ریزسٹنس فرنٹ جو کشمیر کی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ انٹیلیجنس پاکستان نے کرایا ہے، کس تھرو کرایا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گروپ ہے یہ ایفیلیٹ ہے لشکر طیبہ یا جماعت الدعوہ جس کے حافظ سعید روح رواں رہے ہیں، تو یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کا ان سے تعلق ہے، اس کے تھرو یہ کارروائی کرتے ہیں۔ آج بی بی سی نے اس پہ سٹوری کی ہوئی تھی کہ یہ جو ہے لگتا نہیں ہے، انہوں نے جو اپنی تصدیق بھی کی ہے کہ یہ دا ریزسٹنس فرنٹ جو ہے ان کی کارروائی نہیں لگتی۔ تو پاکستان یہ الزام لگاتا ہے کہ یہ جان کہ جب آپ کسی کے گھر مہمان ہوں اور پھر وہاں آپ ایبریپٹلی آ جائیں، ایمرجنسی میں آ جائیں، تو وہ جو مہمان ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان اور سعودی میں بڑا اتحاد ہے، بڑے تعلقات ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو تنہا کرنے کی اور اس کے سفارتی تعلق خراب کرنے کی کوشش کی ہے مودی نے۔ آزاد پسند رہنما ہیں، یہ جو خالستان بنانا چاہتے ہیں، انہوں نے جو فوجی تھے سکھ، ان سے وہ کی ہوئی تھی کہ سکھ فوجی اس کا حصہ نہ بنے وغیرہ وغیرہ۔ تو ظاہری بات ہے ڈپلومیسی پھر چلتی رہتی ہے، اب پاکستان اپنی کوشش کرے گا، انڈیا اپنی کوشش کرے۔ صرف 26 لوگ مرے ہیں، ایک شخص بھی مرے قابل افسوس ہے، لیکن 1.5 ارب کی آبادی ہے، 26 لوگ مرتے ہیں، کتنا طوفان کھڑا ہوتا ہے۔ اور ہمارے ملک میں 70-80 ہزار سے زائد لوگ مارے گئے ہیں، وہ اکثریت سویلین ہے، آئے روز واقعات ہوتے ہیں، کبھی ہم نے دیکھا اتنا بڑا؟ یہی چیز ہے ان کی اکانومکل سٹیبلٹی، ان کی فارن پالیسی کہ پوری دنیا امریکہ کو اپنے انفلوئنس میں کیا ہوا ہے۔ یہ سرجیکل سٹرائک آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے دعوے کیے، پھر آئے، پھر وہ ان کا ایک پائلٹ بھی پکڑا گیا۔ تو جتنا بھی وہ کریں، وہ کہتے ہیں کہ انڈیا وہ چیز اب نہیں رہی، وہ 71 یا 65 والا۔ وہ پاکستان نے خود کو اٹامک پاور بنایا ہی جنگیں کر کر کے۔ انڈیا اگر وہ کرے گا یہ اس کے خلاف ہوگی، وہاں غربت ہم سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ فیصلے اب ادھر سے خواجہ آصف نے بھی کہا کہ اگر کوئی ایسا ایڈونچر کرنے کی کوشش کریں گے، اب ظاہری بات ہے خواجہ آصف کر رہے ہیں تو پیچھے آرمی کی بیک ہے، کہ اگر کوئی ایسا ایڈونچر کرنے کی کوشش ہوگی تو اس سے سخت جواب دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایک بڑی ٹینشن جس میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید 2 اٹامک پاورز، جس میں ایک انڈیا اور ایک پاکستان ہے، وہ مد مقابل آ چکے ہیں، اور انفارچونیٹلی یہ ہر کچھ عرصے بعد کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ محاذ بلند ہو جاتا ہے اور پھر کیا کیا ہو جاتا ہے۔ آج ہم موازنہ بھی کریں گے اور ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ منگل کے روز انڈیا کے جو زیر قبضہ کہیں آپ اسے یا زیر تسلط کہیں کشمیر ہے، اس کا ایک سیاحتی مقام ہے جس کا نام ہے پہلگام۔ اچھا، وہ ایسا ایریا نہیں ہے کوئی ہائی ویز ہوں یا کوئی آمد و رفت کا کوئی بڑا وہ سیاحتی مقام ہے۔ جس طرح آپ ناران کاغان یا باقی علاقوں میں جاتے ہیں کہ بھائی ایک مخصوص ایریا ہے، وہاں تک گاڑی نہیں جاتی، آپ گھوڑوں پہ، خچروں پہ، اس پہ جاتے ہیں، کوئی بڑی آئیڈیل چیز ہو، کوئی چھوٹی موٹی وہاں یہ کہ پہاڑوں پہ چلنے والی گاڑیاں ہیں وہاں ہوتی ہیں، لیکن یہ ایریا تھا یہاں پہ گاڑی، جو بتایا جا رہا ہے، جو انٹرنیشنل میڈیا نے کور کیا ہے، تو یہاں پہ گاڑی نہیں جا سکتی تھی، تو گھوڑوں کے تھرو، خچروں کے تھرو یہاں پہ گئے، سیاحتی مقام تھا، اور یہ موسم ہو تو، اور پھر کشمیر ہو اور پھر پہلگام ہو، تو ایک حسین نظارہ ہے۔ ایون آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو مرنے والے تھے نیول آفیسر تھے، ابھی کوئی چند دن قبل ہی ان کی شادی ہوئی تھی، اور وہ ہنی مون کے لیے سوئٹزرلینڈ جانا چاہتے تھے، لیکن بی بی سی کی خبر کے مطابق جو ان کے لواحقین سے انہوں نے بات کی اور وہ کہہ رہے تھے کہ ویزا نہیں ملا، تو انہوں نے کہا کشمیر چلتے ہیں۔ مطلب کشمیر چاہے اس سائڈ کا ہو چاہے اس سائڈ کا،
اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت خوبصورت علاقہ ہے، اس لیے اسے جنت نظیر بھی کہتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے جہاں جہاں اسپیشلی ساؤتھ ایشیا میں کوئی اچھی سرزمین ہے تو وہ تسلط میں ہے زوراور کے. تو وہ یہاں پر آئے تو کہتے ہیں کہ وہ جس طرح جاتے ہیں اپنی تصویریں وغیرہ کھنچوا رہے تھے، ویڈیوز بنا رہے تھے. تو گھاس تھا، جنگل ٹائپ کا، آپ کو پتہ ہے درخت مرخت تو وہاں کافی ہیں. وہاں سے لوگ آتے ہیں دھڑا دھڑ، کبھی ایک گولی فائر کرتے ہیں، کبھی برسٹ چھوڑ دیتے ہیں. تو بچوں کو بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا، خواتین کو بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا اور مار دیے. ایون کہ وہ جو گائیڈر تھے ان کو بھی مار دیا. وہ مقامی کشمیری تھے تو وہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی ہندوؤں سے پوچھ رہے تھے ہاں آپ مسلمان ہو یا ہندو، تو پھر وہ ایک کشمیری تھے ان کی بھی وہ ہے کہ بھائی ان کو بھی مار دیا، حالانکہ وہ تو بائی ریلیجن تو مسلمان تھے. لیکن بات یہی ہے کہ یہ نفرت کی سیاست نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی ہو. ابھی بھی یہ چیز جو چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ بے شک یہ اب 2 اسٹیٹس کا آپس میں ایشو ہے، اس میں قوم مذہب کو نہیں لانا چاہیے. اسپیشلی اب یہ نہ ہو، پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں ہندو رہتے ہیں، اسی طرح انڈیا میں کروڑوں کی، پاکستان سے زیادہ مسلمان انڈیا میں رہتے ہیں. تو یہ مذہب یہ نہیں ہونی چاہیے. اور ایسے شرپسند عناصر یہی چیز تو کرتے ہیں. اچھا، انڈیا نے کس کا نام لیا؟ انڈیا نے ظاہری بات ہے وہاں کچھ بھی ہو جاتا ہے نام تو پاکستان کا آتا ہے. جس طرح یہاں پہ ہوتا ہے، یہاں پہ باقی 2 پر بھی آتا ہے کہ انڈیا کروا انڈیا رہا ہے لیکن سہولت کاری ایران یا افغانستان کرتا ہے، یہ الزام ہوتا ہے. ادھر کچھ ہو جائے وہ ڈائریکٹ ہی پاکستان کا نام دیتے ہیں، کسی اور کا وہ کرتے ہی نہیں ہے. پھر اس کو وہ ایک اور ٹویسٹ دیتے ہیں کہ ایک فرنٹ ہے، TRF اسے کہتے ہیں، جو مخفف بنتا ہے دی ریزسٹنس فرنٹ، جو کشمیر کی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ انٹیلیجنس پاکستان نے کرایا ہے. کس تھرو کرایا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گروپ ہے یہ ایفیلیٹ ہے لشکر طیبہ یا جماعت الدعوہ، جس کے حافظ سعید روح رواں رہے ہیں. تو یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کا ان سے تعلق ہے، اس کے تھرو یہ کارروائی کرتے ہیں. آج BBC نے اس پہ سٹوری کی ہوئی تھی کہ یہ جو ہے لگتا نہیں ہے، انہوں نے جو اپنی تصدیق بھی کی ہے کہ یہ دا ریزسٹنس فرنٹ جو ہے ان کی کارروائی نہیں لگتی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو اس پر تحقیقات کی ہیں، اب BBC ایک نیوٹرل میڈیا سمجھا جاتا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ پہلے جب وہ کوئی خبر شائع کرتے تھے ان کا لوگو ہوتا تھا، پراپر جو مرنے والے ہوتے تھے یا جو حساب کتاب ہوتا تھا، پورا پورٹ فولیو بتایا جاتا تھا، یہ کارروائی ہوئی، اتنا وہ ہوا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک فیک رسپانسبلٹی بنائی گئی ہے تو وہ محسوس ہی نہیں ہو رہی کہ یہ ان کی ہے. تو پہلے کی پریس ریلیز اور اس کی پریس ریلیز میں جو ہے نا زمین آسمان کا فرق ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ پہلے جب یہ کارروائی کرتا تھا یہ گروپ، پھر ان کے حامی جہلم کارنر ہے، دوسرے ہیں، وہ ذمہ داری قبول کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایک کارروائی ہوئی تو درمیان میں تو اس کی وہ جہلم کارنر والوں نے ذمہ داری قبول کی، تو دی ریزسٹنس فرنٹ والوں نے اس سے کہا کہ ہم اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں اور یہ ہماری وائس بھی نہیں ہے. تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی میڈیا پہ اتنی زیادہ پریزنس تو نہیں ہے، کوئی ٹیلی گرام چینل یا دوسرے استعمال کرتے ہیں. حالانکہ عسکریت پسند تنظیمیں جو ہیں وہ بڑے لیول پہ میں سوشل میڈیا کو یوز کرتی ہیں، لیکن یہ جو ہے تنظیم یہ ابھی تک سوشل میڈیا پہ اتنی ایکٹیو نہیں ہے. تو اسی لیے اس کے کھاتے میں ڈالا گیا، پھر اس کے کھاتے میں پھر پاکستان پہ ڈالا گیا. پھر ہمارا میڈیا بھی ماشاءاللہ ہے لیکن انڈیا کا تو پھر اخیر ہی ہے. مطلب کوئی اسے گودی میڈیا کہتا ہے، کوئی اسے گٹر میڈیا کہتا ہے، مطلب جو بھی نام دیں بالکل تحقیقات نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ایتھکس کی کوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے تو اخیری کر دی ہے نا. اور سنسنی پھیلانے میں حیران ہوتا ہوں کہ یار 1.5 ارب کی آبادی، ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہاں سربراہ انڈیا کا وہ بن گیا، فلاں کا سربراہ انڈیا کا بن گیا. بھائی ان کی 1.5 ارب کی آبادی ہے تو ظاہری بات ہے ادھر سے کچھ اچھا ہی نکلے گا. لیکن ان کی جو ہم میڈیا کی حالت دیکھتے ہیں، انفارچونیٹلی جو ان میں ریشنل لوگ تھے ان کو تو خود ڈیڈ لائن لگا دیا گیا. اور جو بی جے پی کی حکومت ہے اس کی مثال آپ وہ کریں، وہ کٹر
جس طرح ہمارے آپ کوئی کٹر مذہب والی جماعت سمجھیں جو فل ٹائم ریلیکس نہ ہو، صرف ایک ہی اس پر وہ کرتے ہوں، تو وہ ہندوتوا کی آئیڈیالوجی پہ چلنے والی جماعت ہے. تو وہ ان کا چورن چلتا ہی اینٹی مسلم ہے، اینٹی اسلام ہے، تو وہ یہ چیز کرتے ہیں. اس دن گئے ہوئے تھے مودی صاحب سعودی عرب کے دورے پہ، تو دن کو میٹنگ شیٹنگ بھی کی، تو رات کو شام کے وقت وہ اپنا وہ کر کے آ گئے، اور وہاں پہ مطلب اپنا کھانا شانا بھی نہیں کھایا. تو پاکستان یہ الزام لگاتا ہے کہ یہ جان کہ جب آپ کسی کے گھر مہمان ہوں اور پھر وہاں آپ ایبریپٹلی آ جائیں، ایمرجنسی میں آ جائیں، تو وہ جو مہمان ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان اور سعودی میں بڑا اتحاد ہے، بڑے تعلقات ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو تنہا کرنے کی اور اس کے سفارتی تعلق خراب کرنے کی کوشش کی ہے مودی نے. اور پاکستان یہ الزام لگاتا ہے کہ یہ ان کا اپنا کیا دھرا ہے، کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوئی. مطلب کارروائی ہوئی ہے، ایسی کوئی کارروائی پاکستان کی طرف سے نہیں ہوئی. اگر کچھ ہے تو ثبوت دیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، ان دونوں صاحبان نے اس چیز سے بالکل قطع تعلقی کر لی ہے اور کہا ہے کہ ہم اس چیز پر بڑے کنسرنز بھی ہیں، لواحقین سے ہماری اظہار ہمدردی بھی ہے، اور اگر ان کے پاس کوئی چیز ہے آئیں مل کے اس کا کوئی حل نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں اگر کوئی ثبوت ہے. بغیر کچھ جانے آپ بس الزام لگا دیتے ہیں. پھر پاکستان والے یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ انڈیا میں، کیونکہ ان کے بڑے عہدیدار آئے ہوئے ہیں سیاسی، جن کی غالباً بیگم انڈیا سے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کیا کہ پاکستان کو بدنام کر سکیں، تو ہر حوالے سے پاکستان کو تنہا کرنے کی خاطر یہ کیا گیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد مودی آتا ہے، ایئرپورٹ پہ میٹنگ کرتا ہے، پھر ان کا سلامتی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں، کہتے ہیں پاکستان سے بارڈر بالکل بند کر دیتے ہیں، جو پاکستانی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ان کو 24 گھنٹے کی مہلت ہے، وہ نکل جائیں. اور وہ کہتے ہیں کہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے نا ختم ہے، اس کی ہم اب پیروی نہیں کریں گے، اس کی ہم پابندی نہیں کریں گے. تو سب سے پہلے جو انہوں نے 24 گھنٹے کا کہا، اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ سفارتی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی لے لی گئی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ تعداد جتنی ہے اس کو مزید کم کریں. پہلے ہی بڑی کم تھی، ان کی بھی ادھر ان کی بھی ادھر، لیکن مزید کم وہ کیا گیا. ادھر سے پاکستان نے بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کیا، اور ساتھ میں کہا کہ ہاں جو سکھ یاتری آتے ہیں تو ان کے لیے آزادی ہے، وہ آنا چاہے، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے. اس پر میں دیکھ رہا تھا کہ ایک آزاد پسند رہنما ہیں، یہ جو خالستان بنانا چاہتے ہیں، انہوں نے جو فوجی تھے سکھ، ان سے وہ کی ہوئی تھی کہ سکھ فوجی اس کا حصہ نہ بنے وغیرہ وغیرہ. تو ظاہری بات ہے ڈپلومیسی پھر چلتی رہتی ہے، پاکستان اپنی کوشش کرے گا، انڈیا اپنی کوشش کرے گا کہ انفلوئنس کر سکیں. لیکن اہم چیز یہ ہے کہ ایک تو انڈیا کا اس کا آنا ادھر، اس دن یہ واقعہ ہونا، اور پھر ٹرمپ کا وہ آنا کہ انڈیا اس دہشت گردی کی اس جنگ میں انڈیا کے ساتھ ہے، اور کنڈیم کرنا. کنڈیم ہر ذی شعور انسان نے کیا، کوئی بھی معصوم شخص مارا جائے، وہ کوئی بھی مذہب ہو، اس کا کوئی بھی ملک ہو، تو دکھ وہ بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے. لیکن یہ چیزیں ہیں، یہ نہ پہلا واقعہ نہ آخری واقعہ ہے. آپ کسی کی سرزمین پر زبردستی قبضہ کریں گے، اپنے تحت حکومتیں لائیں گے، کرفیو نافذ کریں گے، ان کی تیسری چوتھی نسل آپ لوگوں نے جو ہے نا اپنے طریقے سے رکھی ہوئی ہے، ان کا وہ سٹیٹس تھا وہ آپ لوگوں نے جو ہے نا ختم کر دیا. تو یہی کچھ ہوتا ہے. ہر بندہ ہر طریقے سے، وہ ڈیموکریٹک وے نہیں ہوتا. وہ جب فرسٹریٹڈ ہوتا ہے یا وہ مشکل مرحلے سے گزرتا ہے یا اس سے زیادتیاں ہوتی ہیں، تو پھر وہ اسی راہ پہ نکل آتا ہے. یہ عسکریت پسند تنظیمیں ایسے نہیں بنتی، روٹ کاز ہوتی ہیں، اس کے بعد ہی بنتی ہیں. یہی حال میں کہتا ہوں بلوچستان میں بھی بہت ساری چیزیں غلط ہوئی ہیں تو بنی ہیں. بلوچستان میں بھی آج امن و امان کا واقعہ ہے، ایسا نہیں ہے. بہت سارے محرکات ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ کی غلطیاں بھی ہیں، جس میں سیاسی غلطیاں بھی ہیں، مقامی لوگوں کی غلطیاں بھی ہیں. شاید ہر ایک کا اپنا اپنا پلڑا ہے. تو اسی طرح کشمیر میں بھی یہ پہلا واقعہ بھی نہیں ہے اور آخری واقعہ بھی نہیں ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ مزید کسی بھی انسان کا جو جان ہے وہ نہ جائے، لیکن جس طریقے سے وہاں گورننس چلائی جا رہی ہے یہ ہونا تھا. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے
کہ وہاں کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں راہل گاندھی اور مخالف پارٹیاں وہ مودی کو تنقید کا نشانہ بناتی ہیں اور کہتے ہیں بڑا دعویٰ کیا ہوا تھا کشمیر میں امن لائے ہیں، یہ تھا امن. اور پھر انہوں نے ساتھ ساتھ وہاں کی انٹیلیجنس کو بھی خوب رگڑے کا نشانہ بنا کے کہاں ہے وہ انٹیلیجنس آپ کو جو ہم اربوں روپے دے رہے ہیں، یہ آپ کو خبر ہی نہیں ہے اتنا بڑا حملہ ہو گیا. اچھا ایک چیز ہے، مطلب 26 لوگ مر گئے اور باقی زخمی بھی کئی ہیں. صرف 26 لوگ مرے ہیں، ایک شخص بھی مرے قابل افسوس ہے، لیکن 1.5 ارب کی آبادی ہے، 26 لوگ مرتے ہیں، کتنا طوفان کھڑا ہوتا ہے. اور ہمارے ملک میں 70-80 ہزار سے زائد لوگ مارے گئے ہیں، وہ اکثریت سویلین ہے. آئے روز واقعات ہوتے ہیں، کبھی ہم نے دیکھا اتنا بڑا. یہی چیز ہے ان کی اکانومکل سٹیبلٹی، ان کی فارن پالیسی کہ پوری دنیا امریکہ کو اپنے انفلوئنس میں کیا ہوا ہے، باقی قوتوں کو اپنے انفلوئنس میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہاں پھر پاکستان کا پر الزام گھڑ دینا، یہی اگر پاکستان مضبوط ہوتا، اندرونی طور پہ سیاسی استحکام بھی ہوتا، تو ہم دیکھتے کہ وہ اتنی جرأت اتنی ایزیلی کر سکتا تھا. تو انفارچونیٹلی یہ الزامات کی سیاست چلتی رہتی ہے. جو بھی ہو، یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان نے بھی اس چیز کی مذمت بھی کی اور لواحقین سے اظہار ہمدردی بھی دکھایا ہے، لیکن اس کا حل یہی ہے کہ جب تک کشمیر کا حل نہیں نکلے گا یہ چیزیں چلتی رہیں گی. اب آتے ہیں سنتاس معاہدہ. سنتاس معاہدہ 9 سال کے بعد بات چیت کے بعد یہ ہوا. ورلڈ بینک اس کا گارنٹر ہے. اب کہتے ہیں اس میں کیا تھا، اس میں 6 تھے. راوی، ستلج، بیاس یہ گئے تھے انڈیا کے خاتمے میں، اور 3 دریا جس میں دریائے جہلم ہے اور چناب ہے اور دریائے سندھ ہے، یہ پاکستان کے حصے میں ہے، اور اس میں بھی 20% انڈیا کا تھا، 80% پاکستان کا تھا. اب پہلے ہی پاکستان میں نہروں کو لے کے یہ جو بھی بننی تھی گرین پاکستان انیشیٹو کے تھرو، سندھ اور پنجاب کے صوبوں آمنے سامنے آ چکے ہیں. پہلے ہی کمی ہے، اور اوپر سے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم نے یہ بند کرنا ہے یا اس کا رخ موڑنا ہے وغیرہ وغیرہ. ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ہر سال ویسے جو تھا کہ ملیں گے یہ کمشنر، مطلب انڈس واٹر ٹریٹی کے جو عہدیداران ہیں وہ، اور ادھر سے وہ والے، اور مئی کو یہ ملیں گے، جون کو رپورٹ ملے گی. یہ 3 سال سے ابھی تک کوئی میٹنگ نہیں ہو رہی بی بی سی کے مطابق. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ بند کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، اگر یہ ایسا کرتے ہیں تو پاکستان تو بہت زیادہ، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، پہلے بھی یہ دھمکیاں دی جاتی رہیں. اور ساتھ میں وہ جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں اتنا ایزی نہیں ہے، کروڑوں کیوسک پانی کا جو ہے نا، آپ کہاں پر اتنا وہ کرو گے. کہتے ہیں دلی سمیت پتہ نہیں کون کون سے علاقے ڈوب جائیں گے اگر ایسا کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی گئی تو. اور دوسرا اگر یہ کی گئی تو ہمارے ایک ٹیچر تھے وہ اکثر کہتے تھے جس طریقے سے یہ ہو رہا ہے پاکستان میں پانی کی کمی ہو رہی ہے، انڈیا ادھر ادھر کر رہا ہے، اگلی جنگیں پانی پر ہوں گی. اور وہ دیکھنے میں آ رہا ہے. ابھی سندھ والے یہی کہتے ہیں پہلے ہمارے پاس پانی نہیں ہے، اب اس میں سے بھی نہریں نکالو گے کیا ہوگا. اسی حوالے سے اب مشترکہ مفادات کونسل میں وزیر اعظم لے گئے ہیں. 2 مئی کو ان کی میٹنگ بھی رکھی گئی ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. بہرحال سندھ میں بڑا احتجاج اس حوالے سے ہو رہا ہے، اور اگر ادھر سے انڈیا بھی یہ کرے تو پھر تو بہت زیادہ اس میں کوئی شک نہیں ہے متاثر ہوں گی. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ معاہدہ صرف پاکستان کے ساتھ، یہی چیز بنگلہ دیش اور انڈیا کے ساتھ ہے، سری لنکا اور انڈیا کے ساتھ ہے، چین اور انڈیا کے ساتھ ہے. تو وہ بھی آئیں گے کہ بھائی اگر آپ پاکستان کے ساتھ آج ایسا کر رہے ہیں تو کل ہمارے ساتھ بھی کر رہے ہیں. لیکن انڈیا میں جو آ رہا ہے چین کے ساتھ جو ہے وہ چین سے آ رہا ہے، تو کل چین تو ویسے لائے ہے پاکستان کے ساتھ، تو وہ پاکستان کے لیے سٹینڈ ضرور لے گا، کیونکہ پاکستان نے اس کے لیے بہت جنگیں لڑی ہیں. ضروری نہیں وہ دوسری والی ہوں، لیکن اس کے لیے مطلب بہت فرنٹ کھولے ہیں پاکستان نے. تو اتنا ایزی نہیں ہوگا، اور اگر یہ کریں گے تو یہ بڑی ظلم زیادتی ہوگی. اور جو جہاں تک ویزے کی بات ہے تو میں نے آپ کو پچھلے اس میں بھی کہا تھا کہ اس حکومت نے بہت سارے لوگ بھیجے انڈیا علاج کے لیے. انڈیا میں سہولتیں بہت اچھی ہیں، تو بہت سارے بیچارے یہ وہ مریض متاثر ہو جائیں گے. کاروباریوں کا تو وہ نہیں ہے، وہ یہاں سے وہاں شفٹ ہو جائیں گے، لیکن یہ مریض بہت متاثر ہوں گے. کل میں ایک فیس بک پوسٹ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ میری سسٹر کا یہ مسئلہ تھا، اس کا علاج انڈیا میں ممکن تھا، ویزا نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیچاری چل بسی.
تو یہ یقیناً اس سے پھر وہی ہے کہ اتنے سخت فیصلے کر لیتے ہیں، کم سے کم یہ مریضوں یا دوسری چیزیں جو ہے نا ایسوں پر نرمی برتیں. ساتھ میں جو کرکٹ بورڈ تھا انڈیا کا، انہوں نے بھی ہر ایک اپنی طرف سے لگا کہ ہم بھی کوئی باہمی سیریز پاکستان سے نہیں کھیلیں گے. ہر ایک اپنا اپنا موقع ہے، میڈیا اپنا طریقے سے کر رہا ہے، وہ اپنے طریقے سے کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی وہ نہیں ہے، شواہد نہیں ہے کہ پاکستان اس میں ملوث ہے. ایون کہ دا ریزسٹنس فرنٹ کے وہ نہیں ہے کہ شکوک و شبہات ہیں کہ ابھی تک وہ نہیں ہو رہا. اس پر کوئی عالمی لیول بھی کوئی آئیں، کوئی انکوائری کریں، پتہ چلے. یہ فوراً الزامات لگانے والی سیاست یہ ظلم ہے. اور پھر میں یہی کہتا ہوں کہ یہاں پہ بھی پاکستان میں واقع ہو جائے اور فوراً انڈیا افغانستان پہ آئے بغیر تحقیقات کے، بے شک ہم سمجھتے ہیں کہ ہوتا ہے، مخالف فریق کرتا ہے، لیکن بغیر کسی منطقی انجام تک پہنچے وہ کہہ دینا تو یہ سراسر زیادتی ہے. پھر میں نے کہا کہ نا بہت ساری روٹ کاز پاکستان میں بھی ہیں، اسی طرح کشمیر میں ہے روٹ کاز. ان لوگوں پر جس طریقے سے زبردستی تسلط قائم کیا ہوا ہے تو یہ چیزیں طے تھیں کہ ہونی ہیں. وقتی طور پہ محاذ وہ تھا، یہ چیزیں ہونی تھیں، آگے مزید ہوں گی جس طریقے سے گورننس وہاں چلائی جا رہی ہے. تو یہ ہے مودی کی جو حکومت ہے، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ وہ چلتے ہندوتوا سخت آئیڈیالوجی ہے ان کی، اینٹی مسلم، اینٹی اسلام. تو وہ ایسے ان کو اور سوٹ کرتے ہیں. وہ پھر یہ سرجیکل سٹرائک آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے دعوے کیے، پھر آئے، پھر وہ ان کا ایک پائلٹ بھی پکڑا گیا. تو جتنا بھی وہ کریں، وہ کہتے ہیں کہ انڈیا یہ وہ چیز اب نہیں رہی، وہ 71 یا 65 والا. وہ پاکستان نے خود کو اٹامک پاور بنایا ہی جنگیں کر کے ہے. پھر کتنے عرصے سے مسلسل جنگ میں ہے، لاکھوں میں تعداد جا چکی ہے مرنے والوں کی، سوسائڈر سے لے کر ہر قسم کی دہشت گردی کا سامنا ہے. تو انڈیا اگر وہ کرے گا یہ اس کے خلاف ہوگی. وہاں غربت ہم سے بھی زیادہ ہے، اور 1.5 ارب آبادی سنبھالنا اتنا مشکل کام ہے ہوگا کہ بس میں نہیں ہوگا مودی حکومت کے. تو جنگ شروع کرنا ایزی ہے، اور دونوں کی حالت نہیں ہے کہ ہفتہ بھی جنگ کر سکیں. جتنا بھی ان کی اکانومی مضبوط ہو، جب جنگ ہوتی ہے ڈسپرس ہو جاتے ہیں لوگ، متاثر ہو جاتے ہیں، ہر چیز اکانومی بیٹھ جاتی ہے. تو وہ دونوں کے مفاد میں نہیں ہے. پاکستان کی تو پہلے ہی کنڈیشن آپ لوگوں کے سامنے ہے. تو یہ فیصلے اب ادھر سے خواجہ آصف نے بھی کہا کہ اگر کوئی ایسا ایڈونچر کرنے کی کوشش کریں گے، اب ظاہری بات ہے خواجہ آصف کر رہے ہیں تو پیچھے آرمی کی بیک ہے، کہ اگر کوئی ایسا ایڈونچر کرنے کی کوشش ہوگی تو اس سے سخت جواب دیا جائے گا. تو مطلب دونوں اطراف سے اگر کچھ ایسا کیا گیا، جس طرح میں نے کہا کہ ان کی آئیڈیالوجی بھی بڑی سخت ہے، اور ادھر سے بھی اس طرح سخت ہے کہ اگر ایسا کچھ کیا گیا تو پھر 2019 کو شاید آپ لوگ بھول جاؤ گے. تو بہرحال ابھی تک یہی اطلاعات تھیں. جو بھی معصوم مظلوم مارا جائے قابل مذمت ہے، دنیا کے کوئی بھی کو نہ ہو. اسی طرح بغیر تحقیق کے الزام لگا دینا یہ بھی سراسر ناانصافی ہے. اور پھر ان اٹامک قوتوں کا ایک دوسرے سے اتنا دور ہونا، کوارڈینیٹ نہ کرنا، یہ بھی ظلم ہے. چوتھا یہ جنگی جنون، چاہے اس سائڈ سے ہو چاہے اس سائڈ سے ہو، یہ ان کو تو فائدہ دے گا، لیکن انسانیت کے لیے، شہریوں کے لیے بڑا عذاب بنے گا، اور ہر شہری متاثر ہوتا ہے. روس اور اس کی جنگ ہوئی، اب ان کے لوگ دونوں اطراف سے اتنے متاثر ہیں، اکانومی ان کی اتنی متاثر ہوئی ہے کہ آپ کی سوچ ہے، وقتی طور پہ آپ نہ دیکھیں. تو بہرحال امید یہی ہے، اور اگر ہمیں یہ سمجھ آتی ہے تو جو بڑے مائنڈ ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، جنگ خود ایک مسئلہ ہے. تو کل بھی بیٹھنا ہے، آج بھی بیٹھنا ہے، کوئی مستقل حل نکالیں، اور پھر حل اسی وقت کشمیر کے تھرو ہی نکلے گا. اور یہ چیزیں، اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹینشن ہی کشمیر ہے. کشمیری جو چاہتے ہیں، جس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ریفرینڈم کرائیں. UN کے تحت اگر ادھر سنتاس معاہدہ ہو سکتا ہے، کشمیر معاہدہ بھی ہو سکتا ہے. وہ جہاں جانا چاہتے ہیں ان کو دیں. وہ انڈیا جانا چاہتے ہیں، پاکستان جانا چاہتے ہیں، آزاد رہنا چاہتے ہیں، ان پر چھوڑ دیں. وہ بیچارے اس سائڈ والے ادھر سے مار کر رہے ہیں، اس سائڈ والے ادھر سے مار کر رہے ہیں. یہاں والے پھر بھی احتیاط کرتے ہیں، یا کرفیو نہیں لگاتے، یا کچھ نہ کچھ ہے کہ بھائی دوسرے والے وہ نہ ہوں، اور دوسرا سیم مذہب ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ان کو وہ کیا کہتے ہیں
ریالٹی بھی دی ہوئی ہے دکھانے کے لیے، یا دل ہمیشہ آپ اس وقت ہی جیت سکتے ہیں جب آپ ان کو مستفید کریں گے، ان کو مطمئن کریں گے، آزادیاں دیں گے. تو ہم امید کریں گے. ہم اس کے بعد چیز یہی ہوتی ہے نا گوریلا میں. اب انہوں نے کارروائی کی، وہاں نہتے کشمیریوں کو اٹھایا جا رہا ہے سرچ آپریشن کے نام پہ. تو یہی ہم چیز کہتے ہیں کہ بھائی کوئی ہے تو آپ گناہ گار کو پکڑو، عام لوگوں کو کیوں پکڑتے ہو؟ اس سے مزید نفرتیں پھیلتی ہیں. اسی طرح میں بلوچستان میں جب کوئی ایسی کارروائی ہوتی ہے اور اٹھائے جاتے ہیں لوگ، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جو بندہ ہے آپ اس کو پکڑو. کوئی معصوم مظلوم زد میں آتا ہے، وہ جب ٹارچر سے گزرتا ہے ساری زندگی وہ اسی ٹراما سے گزرتا ہے. تو اب آپ کے سامنے ہے. تو گزارش پھر وہی ہے کہ ہم دونوں قومیں جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی. نفرتیں جتنی کم کی جائیں اتنا بہتر ہے. جنگیں حل نہیں ہے. اپنے اپنا نیریٹو کسی اور طریقے سے بہتر کریں. اب ایسا میڈیا اور ایسی اسٹریٹجی اور ایسے الزامات، یہ میرے خیال میں نہ اس سائڈ والے بغیر اس کے لگائیں بہتر ہے، نہ اس سائڈ والے. اور حل اس کا کشمیر ہے. اور پھر دوسرا مشترکہ یورپی یونین ہے، باقی وہ مشترکہ انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے الٹا، ہم انٹیلیجنس ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو دعا بھی ہے اور گزارش بھی ہے، اور کہ اس کا کوئی مناسب حل نکل آئے. یہ خانہ جنگی کسی چیز کا حل نہیں ہے. معصوم لوگوں کو مارنا اٹھانا یہ کسی چیز کا حل نہیں ہے. ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.